اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ہمارے سیمنٹ کے کارخانے، عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے، اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جنرلز کا قبضہ ہے۔ یہ ایک کاروباری ادارہ بن چکا ہے، اس کو عسکری ادارہ کہنا یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی توہین ہے۔ آج انڈیا ہمیں مودی صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں، ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں؟ یا جی ایچ کیو سے ہمیں چھپا چھپایا منصوبہ اور چھپا چھپایا آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس طرف ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں تو میں اپنے قومی رہنماؤں سے، سیاسی لیڈران سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ فوج کا کالک اپنے منہ ملو، آئیں بیٹھیں سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے بچانا ہے، اور کسی اور سے نہیں، اپنے ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے، اپنے جرنلوں سے اس ملک کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اپنے جرنلوں سے محفوظ کر لیا تو پھر شاید ہم کوئی اچھائی دیکھ پائیں گے، کوئی اچھا دن دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہ روکا، ہم نے ان کو اپنے بیرکوں کا راستہ نہ دکھایا، تو پھر ساری زندگی ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور بین الاقوامی دنیا ہم پر ہنستی رہے گی۔ آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارا اختیار کیا ہے؟ بجٹ سے لے کر آپ عام آدمی تک جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ بجٹ عام لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تفاوت دیکھیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بجٹ میں کتنا حصہ رکھا گیا ہے اور ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ اس پر ذرا سوچیں، اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں، کل یہ عوام اٹھے گی اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی، وہ اس وقت پھر کوئی لیڈر یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں تھا۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا بجٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ادارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور بزم خود ہم خوش ہیں کہ ہم تو اقتدار میں بیٹھے۔ ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا تھا اپنے سیاسی زعماء سے کہ مت جاؤ حکومت میں، اپوزیشن میں بیٹھو اور جن لوگوں کے نمائندے آئے ہیں ان کو حکومت کرنے دو۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو صدر کا گھر چاہیے، ہمیں بھی تو وزیر اعظم ہاؤس چاہیے، ہمیں بھی تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے۔ اختیار کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بڑی کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں، ہم محلات کے خواہاں ہوتے ہیں، لہذا ہم اس طرف نہیں دیکھتے کہ اختیار کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں محل میں چائے کس طرح پیش کی جاتی ہے، ہمیں ہماری عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر ہمیں بین الاقوامی طور پر عزت بنانی ہے تو پھر اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنی ہوگی، قوم کی صحیح نمائندوں کو یہاں لانا ہوگا اور الیکشن میں ان لوگوں کا راستہ روکنا ہو۔ آج الیکشن بوتھ سے اور ووٹ اندراج سے لے کر الیکشن کے نتائج پر ہمارا کوئی بس چلتا؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے؟ فراڈ ہے الیکشن سے 2 دن پہلے لکھا بھیج دیا جاتا ہے کہ اس حلقے سے فلاں کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ کیا الیکشن؟ کیوں ڈھونگ رچایا جا رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ ہے کہ شاید دنیا کو کچھ پتہ نہیں، دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کا با اختیار ادارہ کون سا ہے، اس لیے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ آپ کو خیرات بھی نہیں دیتے۔
جب تک آپ کے ساتھ کوئی جرنل نہ جائے باہر ملک، آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا. اور اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی عزت بڑھائیں، اس قوم کی عزت بڑھائیں، تو پہلے ان جرنلوں کا راستہ روکنا ہوگا. وہ اقتدار سے الگ ہوں، اپنے بیرکوں میں جا کر بیٹھیں اور عوام کے صحیح نمائندوں کو اقتدار دیں، ملک کا اختیار دیں. پھر دیکھیں یہ ملک ترقی کرتا یا نہیں کرتا. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی روش، اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنی روش اور سوچ نہ بدلی اور ان فوجی غنڈوں کو ہم نے اسی طرح کھلا چھوڑا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ ملک انہی کے ہاتھوں اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا، اسی طرح بین الاقوامی اس میں رسوائی ہوگی، اور ہم اپنے ملک میں یہاں ایسے رہیں گے کہ جیسے ہم کسی دوسرے ملک کے باسی ہیں یا ہم اس ملک کے مجرم ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو اقتدار سے دور رکھنا ہوگا. بجٹ پر بحث کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ اس پر بحث کرے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا.